دنیا کے اے مسافر منزل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حضرات محترم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملات میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، غرض ہے کہ ہماری زندگی کے ہر گوشے گوشے میں ہماری رہنمائی، ہماری ہدایت فرمائی کہ ہمیں کس وقت کون سا کام کرنا چاہیے. اگر کسی مصیبت میں ہو تو صبر کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے بہت رزق دیا ہے یا بہت مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. شکر کے بارے میں چند باتیں میں نے پچھلی نشست میں بیان کی تھی. تو آج جو چھوٹا سا ایک بیان جو میں نے سوچا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ ہمیں اکثر جب بھی کوئی حادثہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے پیش آتا ہے، یا مثال کے طور پہ لائٹ چلے جاتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرتا پڑتا، تو ہم کیسے الفاظ یوز کرتے ہیں یا کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ میں اس طرح ایک قرآنی یا اسلامی مجلس میں نہیں بتا سکتا. آپ سب کو علم ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر روڈ پر کسی گاڑی کے ساتھ ٹکر لگ جائے یا خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا لائٹ چلے جائے تو ہمارے کس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. یا تو ہم گالی دیتے ہیں یا ہم گاڑی سے اتر کے جس شخص کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے اس کو جب تک ہم ماں بہن کی نہ کر دیں تب تک ہمیں سکون نہیں ہوتا، یا ہم اس کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ ہوا وہ ہوا. یا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے گھریلو معاملات میں کچن میں کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہم اپنے بچوں کو یا جو ہمارے گھر میں نوکرانیاں یا جو بھی نوکر کام کرتے ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے کوستے ہیں کہ بس کسی طریقے سے وہ رو پڑے یا معافی مانگے کہ میرے سے چیز ٹوٹ گئی یا میں معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. ہم یہ کرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے جو ہم سے چیز ٹوٹ گئی ہے وہ تو ٹوٹ گئی، ہم اس کو روک نہیں سکتے. تو اگر ہم اس کے بجائے یہ پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنے سے وہ چیز واپس نہیں آ جائے گی، لیکن یہ کہنے سے ثواب لازمی ملے گا. اللہ تعالیٰ جب کسی کے بیٹے کو یا کسی رشتہ دار کو جو اپنے پاس بلاتے ہیں، فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ آ کے اس کی روح قبض لے کے اپنے پاس لے کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتے ہیں کہ میرے فرشتے مجھے بتاؤ جب میں نے اپنے بندے کے کسی رشتہ دار کی کسی عزیز کی روح کو اپنے پاس بلا لیا تو وہ کیا کہتا تھا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ شخص کا میں نے گناہ معاف کر دیا۔ اب اگر ہمیں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو لے کر جانا تھا، کسی اور کو لے جاتا، یا ہم واہ ویلا کرنے لگ جائیں، اپنے آپ کو پیٹنے لگ جائیں، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہیں گے کہ یہ جس طرح کے انسان کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے جس کو تم لے کے آئے اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کو بھی عذاب اس کے بدلے دیا جائے۔ تو یہ دیکھنا ہم نے ہے ہم کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں۔ خدا نہ خاصہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر کسی کی گاڑی کی ٹکر ہو جاتی ہے، ٹکر تو ہونے والی ہو گئی، گاڑی کا نقصان ہوا یا موٹر سائیکل کا نقصان ہونے والا ہو گیا، اگر ہم یہ پڑھ لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میرے حساب سے نہ تو وہ آگے سے کچھ بولے گا، نہ ہمارے منہ میں کچھ ایسے الفاظ آئیں کہ ہم اس کو برا بلا بولیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کسی ہمارے بچے سے ٹوٹ جاتی ہے، اگر ہم یہ الفاظ بول لیں کہ چلو کوئی نہیں، اس کا ٹائم آ گیا تھا، ٹوٹنے والی چیز ٹوٹ گئی، بعد میں ہم پھر یہ پہلے ڈانٹ لیتے ہیں کسی کو، ڈانٹنے کے بعد ہم اس کو بٹھا کے کہتے اگر تم ایسے پکڑتے یہ بچ جانا تھا، اگر تم یہ کرتے یہ ہو جانا تھا، یہ کرتے یہ ہو جانا تھا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ لازمی ہو کے رہنا ہے۔ اگر کسی انسان کی قسمت میں کچھ برا لکھا ہے وہ لازمی ہو کے رہنا ہے، اگر اس کو کوئی چیز بدل سکتی ہے وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس طرح کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس طرح کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ اللہ رب العزت جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود طریقہ کار بتایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب تم میں کوئی مصیبت ہے تو تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو چاہیے وہ یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ تعالیٰ کا تھا اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔ اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے اجر دے، فی مصیبتی، اس مصیبت میں، خیرا منہا، اس سے بہتر۔ اتنی خوبصورت دعا بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے انسان کا تو اس کو چاہیے وہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا جو کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بہتر بدلہ دیں گے۔ تو ہمیں کسی قسم کے غلط الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے اپنی بھی دل آزاری ہو، اپنا دل کا بوجھ بھی ہلکا نہ ہو، اور الٹا ثواب کے بجائے گناہ ہمارے سر چڑھ جائے۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ جیسا بھی موقع ملے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ گناہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے، ہر آفت سے، ہر نقصان سے بچا کے رکھے، اور ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔